آج میں میڈیا سے وہ بات کروں گا جو عمران خان صاحب نے آج میڈیا سے وہاں ڈیورنگ دی کورس آف پروسیڈنگز باتیں کی ہیں یا جو پیغام دیا ہے، ہم آج وہ پیغام آپ تک کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات عمران خان نے کہا ہے کہ یہ فوج ہماری ہے، یہ لوگ ہمارے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، اور خان صاحب نے خود بتایا ہے کہ میرا خاندان کوئی آدھا فوج میں تھا اور آدھا بیوروکریسی میں تھا، اور ان کے ہی خاندان کے ایک برکی اور ایک نیازی صاحب وہ جنرل شہید ہوئے تھے۔ تو لہٰذا آرمی سے یا فوج سے ہمیں نفرت نہیں ہے، ہمیں ان سے محبت ہے، مگر ایک بات، فوج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج جس طرح فوج کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے، فوج جس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ بارڈرز پہ جا کر کے اپنا سیکیورٹی معاملات کو سنبھالے اور ملک کی سالمیت کا تحفظ کرے، بجائے اس کے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کل جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ ایسے لگتا تھا جیسے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ون آف دی ممبر کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ اور پھر مسئلہ کیا ہے، جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا، کیا ہوا؟ سب سے پہلے عمران خان نے صبح سویرے ایک وی لاگ کیا، اپنی سٹیٹمنٹ دی، اور وہ سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ جب بھی مجھے گرفتار کرنے آؤ گے مجھے صرف وارنٹ آف ارسٹ دکھاؤ، اور میں وداؤٹ اینی ریزسٹنس اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دوں گا۔ مگر کیا کیا؟ رینجرز نے گھسیٹ کے، ہمارے وکیلوں کو ڈنڈے مار کے، عمران خان کو ڈنڈا مار کے، اور وہاں سے کالر سے پکڑ کے ان کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے، اور اس کے نتیجے میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایکشن لیا اور سی سی ٹی وی فوٹیج ساتھ لے گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب ایکشن لیا تو ان کو کہا کہ جی یہاں تو نیب کا کوئی آفیشل نہیں تھا، تو کس طرح آپ گرفتار کر کے لے گئے ہیں؟ تو آ کر کہا انہوں نے، نیب نے، کہ جی ہم نے چٹھی لکھی تھی سیکٹری انٹیریئر کو اور اس کو کہا تھا کہ تم رینجرز کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے اس کو ایگزیکیوٹ کرا دو، مگر جب سیکٹری انٹیریئر اس وقت کے آئے تو اس نے کہا ہمارے تک یہ چٹھی پہنچی نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عمران خان نے کہا تھا کہ میں وداؤٹ ریزسٹنس میں آپ کو گرفتاری دوں گا، مجھے وارنٹ آف ارسٹ دکھائیں، کیوں نہیں دکھایا؟ نمبر 2، جب وہ عدالت کی تحویل میں تھے تو وہاں سے کیوں گرفتار کر کے ابڈکٹ کر کے لے گئے؟ نمبر 3، کیا رینجرز کو یا ایس ایس جی کمانڈوز جو لوگ بھی تھے ان کو خواب آیا تھا، کس نے بھیجا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کرو؟ نمبر 4، جب یہ گرفتاری ہوتی ہے تو اس کے ایک دن کے اندر 10,000 ہمارا ورکر کیسے گرفتار ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے 16 سے زائد افراد شہید ہوتے ہیں، ہمارے لوگوں کی طرف سے کوئی ایک گولی نہیں چلی۔ احتجاج کرنا ان کا حق تھا، احتجاج کیا، اور آپ نے دیکھا حمزہ کیمپ ہو، جی ایچ کیو ہو، کور کمانڈر ہاؤس ہو، یا جس جگہ پہ بھی ہے، انہوں نے کہا جی سی سی ٹی وی فوٹیجز خراب ہو گئیں، اور ہم نے پہلے دن سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اس کا جوڈیشل کمیشن بناؤ، آپ ٹرو سینس میں اس کو ڈٹرمن کرو۔ اور خان صاحب جب 2 دن بعد سپریم کورٹ نے بلایا تو سپریم کورٹ کے پاس جا کر جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ 9 مئی کے بعد جی بہت توڑ پھوڑ ہوئی ہے تو انہوں نے اس کی مذمت کی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کا مطالبہ کیا کہ وہ ٹرو فیکٹ سامنے لائے جائیں اور اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اب میں آگے چلتا ہوں، چونکہ خان صاحب نے جو کہا ہے میں صرف وہ آج بات کروں گا آپ سے۔ آگے ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے، اور جو انوار کاکڑ ہے وہ جب یہ کہتا ہے کہ فارم 47 کی پیداوار ہے یہ موجودہ حکومت، تو فارم 47 تک لانے میں کن کا کردار ہے؟ اور جو آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ 2014 سے انکوائری کرائیں گے، بہت اچھی بات ہے، کراؤ۔ دھرنا دینا، پروٹیسٹ کرنا ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ حق ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ 3 پولیٹیکل پارٹیز دھرنے بھی دیے، انہوں نے احتجاج کے لیے بھی پروٹیسٹ کال بھی دی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان، مگر ایک ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی۔ لیکن جس طرح 9 میں ایک فالس فلیگ آپریشن تھا
اس کے پیچھے بیسیکلی لندن ایگریمنٹ تھا، اور خان صاحب نے 1.5 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ ایک بات کہی تھی کہ لندن ایگریمنٹ کا یہ ایک پلان کا ایک 3 حصے ہیں۔ نمبر 1، عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے گا، ان کو نااہل کیا جائے گا، الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا۔ اور نمبر 2 نواز شریف اور اس کی فیملی کو سارے کے سارے مقدمات سے بری و ذمہ کیا جائے گا۔ نمبر 3، پارٹی کو ڈسمنٹل کیا جائے گا اور پھر یہ الیکشن میں جائیں گے۔ مگر آپ نے دیکھا یہ تینوں کام ہوئے۔ ایک چوتھی بات بھی خان صاحب نے 1.5 سال پہلے کی تھی، وہ یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ جیتیں گے ہم پھر بھی، اور وہ جیتے الحمدللہ۔ لیکن جس طریقے سے یہ 3 کام 9 مئی کے حوالے سے کیے گئے، اور خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو پولیٹیکل پارٹی الیکشن چاہتی ہو عدالتوں میں ہو کے الیکشن کرا دیں، اور 14 مئی سپریم کورٹ نے ڈیٹ رکھی تھی الیکشن کی، اور ہمارے پنجاب میں، اور ہم نے تمام اپنی کانسٹیچوئنسی سے کاغذات نامزدگی بھی جمع کرا دیے تھے، اور کنٹیمپٹ پروسیڈنگز بھی چل رہی تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ یہ 9 میں اس لیے بھی تھا کہ تاکہ اس پروسیس کو ڈیلے کیا جائے، اور اس لیے کہ جس پارٹی نے انتشار وہ کرتی ہے کہ جس نے الیکشن سے بھاگنا ہو۔ ہم تو الیکشن مانگتے تھے۔ اب یہ 2 شخصیات، جس میں چیف الیکشن کمشنر، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے اس سارے پروسیس میں وہ رول ادا کیا، وہ سہولت کاری تھی جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی، یا جو لندن پلان کے ایگریمنٹ کے مطابق جو کہا گیا تھا کہ جناب ان کو پارٹی کو نہ الیکشن لڑنے دو، ان کا بلے کا نشان چھین لو، ان کو ڈسمنٹل کر دو، اور ہر وہ کام ہوا جو کہ لندن ایگریمنٹ کا حصہ تھا، اور 9 میں اس کا 1 آف دی پارٹ تھا۔ اب ہم آگے آتے ہیں، نواز شریف کو جس طرح فاسٹ ٹریک پہ ان کو سارے مقدمات ختم کیے گئے، جیسے توشہ خانہ ہے، آپ نے دیکھا گاڑی جو کہ نہیں لے سکتے تھے لیکن وہ لے گئے، وہ بھی لے گئے، یوسف گیلانی بھی لے گئے، آصف زرداری بھی لے گئے۔ قانون کے مطابق کوئی کام کیا ہے اور قانون کے مطابق تحائف لیے ہیں تو ان کے خلاف 4تھے مقدمے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ بدنیتی آپ کے سامنے ہے۔ اب ہم آگے آتے ہیں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے خلاف مقدمات بننے چاہیے، فوج ہماری ISPR صاحب کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کا کوئی اصول بتا دیں کہ آپ جج بھی خود ہوں، ملٹری ٹرائل کے ذریعے آپ سزا دینا چاہتے ہیں، آپ گواہ بھی خود ہوں، اور کمپلیننٹ مستغیث بھی خود ہوں۔ ایک انگریزی کا جملہ ہے "نو ون کین بی اے جج آف ہز اون کاز"۔ ایک طرف آپ کہتے ہو ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں، ہم پارٹی ہیں جی، ہمارے اوپر حملہ ہوا، آپ تو مدعی بن گئے، مستغیث بن گئے، کمپلیننٹ بن گئے، پھر آپ گواہ بھی بن گئے، آپ نے کہا ہمارے پاس شہادتیں ہیں، پھر تیسری بات ہے خود جج بھی بن گئے، آپ سزا بھی خود دینا چاہتے ہیں۔ یہ کیسا نظام انصاف ہے؟ اور نظام انصاف سے آپ گلہ کرتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ میں 6 ججز نہیں، پورے پاکستان کی سب عدالتوں نے لکھ کے دیا ہے، ہائی کورٹس نے، تمام ہائی کورٹس نے اور لوور جوڈیشری نے، کہ نظام انصاف پہ آپ لوگ مداخلت کرتے ہو۔ جب آپ مداخلت کرتے ہو نظام انصاف میں، اور 6 ججز کے خط میں پہلے پیرے میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ لینے کے لیے ایک جج کے برادر نسبتی کو اغوا کیا گیا، اور باقی ججز کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تفصیل آپ کے پاس آ چکی ہے، اس پہ میں وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا۔ اب یہ صدر پاکستان ہو، سینٹ ہو، مریم نواز ہو، یہ سارے الیکشن ہارے ہوئے ہیں۔ یہ ایک فراڈ اینڈ فورج الیکشن کے نتیجے میں یہ برسر اقتدار ہیں، تو ہم ان کو کیسے تسلیم کر لیں؟ پھر کہا گیا کہ جناب معافی مانگو۔ بھائی معافی تو اس سے مانگو جو مظلوم ہے، جس کے ساتھ ظلم کیا آپ نے، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگوں کو آپ نے اٹھایا، تشدد کیا، جیلوں میں ڈالا، ناجائز ان کی فیملی کو ہراساں کیا، گھر توڑے، اور آج بھی آپ دیکھیں گے 9 مئی کے حوالے سے ہمارے وکیلوں پہ تشدد ہو رہا ہے لاہور میں، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ آج اسلام آباد میں، پورے پنجاب میں ہمارے کئی ورکرز کو رات چھاپے مارے گئے اور کچھ کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ آج عورتیں ہماری جیل میں پڑی ہوئی ہیں،
20 دفعہ ضمانتیں ہوئی ہیں پرویز الہی سمیت، ڈاکٹر یاسمین راشد، حمزہ، عالیہ حمزہ، اور آپ دیکھ لو صنم جاوید، اور اس کے علاوہ بہت سارے، لیکن عدالتوں کی ضمانتوں کے باوجود ان کو چھٹکارا نہیں مل رہا۔ پھر یہ کہا گیا کہ جناب امریکہ سے سفیر سے ملاقات ہوئی، خان صاحب کہتے ہیں میں نے کب کہا تھا کہ امریکہ سے میں کٹی کرنا چاہتا ہوں؟ میں نے کہا کہ سائفر کے ذریعے میرے ملک کے سلامتی اور خود مختاری پہ حملہ مت کرو، ہماری اٹونومس سٹیٹس کو انٹرفیرنس مت کرو۔ جب آپ نے مداخلت ایڈمٹ کر لی تو اس مداخلت کے نتیجے میں جو کچھ ملک کی حفاظت کر سکتے تھے عمران خان نے کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم امریکہ سے دشمنی چاہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہمارا اٹونومس سٹیٹس ہے اور وہ رہنا چاہیے، جس کی وجہ سے نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے 2 دفعہ منٹس جاری کیے اور امریکن ایمبیسڈر کو ڈیمارش کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت کی بات ہوئی کل ISPR نے، بھائی معیشت کی یہ حالت تھی کہ 2 سال کرونا کے گزرنے کے باوجود ہمارے ملک میں اس وقت بھی جو لاسٹ انہوں نے اسٹیٹسٹکس دیے ہیں 6.2% GDP تھی، اور آج 0% پہ لے گئے ہیں۔ ان کا پچھلے سال کا رزلٹ جو تھا 0.23% انہوں نے خود اپنا اسٹیٹسٹکس دیے تھے، اور ان کے خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہم تو ڈیفالٹ کر چکے ہیں، ویئرز ہمارے زمانے میں یہ تمام انٹرنیشنل جو ایجنسیز تھیں انہوں نے کہا 0 سے 5% چانس آف ڈیفالٹ تھا، لہٰذا ہم نے ملک کی معیشت کو بہتر کیا، اور آپ نے جو پچھلے 1.5 سال میں یہ رجیم چینج آپریشن کرایا اور اس کے نتیجے میں جو کچھ معیشت کی تباہی ہوئی، جو آج بے روزگاری بڑھی ہے، آج آپ کی انڈسٹری بند ہو گئی ہے، آج آپ کا 22% سود کے اوپر کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے اپنی انویسٹمنٹ آپ کا۔ اچھا، پھر ایک اور بات خان صاحب نے بڑی اچھی کی کہ پاکستان بزنس کونسل نے کل جو سٹیٹمنٹ پرسوں جاری کی ہے کہ آپ کے ملک میں انویسٹر کو انوائرمنٹ دیں، آپ کے ملک کا انویسٹر یہاں سے پیسہ لے کے جا رہا ہے اور بھاگ رہا ہے، تو اس لیے جب تک یہ انویسٹمنٹ آپ اپنے ملک کے لوگوں کو تحفظ نہیں دیں گے تو باہر سے نہیں آئے گی۔ بہت شکریہ۔ آپ کی پارٹی میں انٹرا پارٹی اختلافات ہو رہے ہیں، آج بھی شرف المرمت کی جانب سے آپ پر، اطلاق چوتھا پر، شبلی افراد پر، عمر ایوب پر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ ان کی وجہ سے انہیں خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اس کا جواب میں کہا گیا کہ یہ پارٹی کی جو تحریک ہے جو بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد شروع ہوئی تھی اسے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ یہ پنجوتا صاحب جواب دیں۔ دیکھیے جی، بہت شکریہ آپ نے سوال کیا۔ بیسیکلی جو بات یہاں ریکارڈ پر لانا بہت ضروری ہے، آپ کے سامنے میں یہاں کتنی دفعہ آیا ہوں اور بیرسٹر گور صاحب نے بھی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ مجھے خود جو ہے وہ انٹری کے مسائل رہے ہیں، 3 مہینے تک مجھے اس جیل میں انٹری پر پابندی لگی رہی، اس کے بعد اب بھی کسی دن مجھے الاؤ کیا جاتا ہے اور کسی دن الاؤ نہیں کیا جاتا۔ رہا سوال کہ 5 اگست عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد کون کہاں تھا، تو میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کے حکم کے مطابق تمام لیڈرشپ نے وہ کیا جو خان صاحب نے ان کو حکم دیا۔ خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ روپوش رہیں، خان صاحب کے حکم کے مطابق تمام لوگ پیچھے رہے، چھپ کے رہے، اپنا کام جاری رکھا اور پارٹی کو سنبھال کے رکھا، جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ 8 فروری کے الیکشن میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف نے ہر حلقے کے اندر ایک امیدوار دیا اور بہترین امیدوار دیا۔ تحریک انصاف کی کامیابی اور عمران خان کی کامیابی یہ رہی کہ 9 مئی کے بعد جو آپریشن تحریک انصاف کے خلاف لانچ کیا گیا، اس لیڈرشپ نے، شبلی فراز صاحب نے اور عمر ایوب صاحب نے پوری پارٹی کو نہ صرف متحد رکھا بلکہ پارٹی کا کام بھی دن رات چلایا۔ خان صاحب کی ہدایات ان کو تھی کہ ساری پارٹی باہر آ جائے، لیکن آپ 2 صاحبان نے سب سے آخر میں آنا ہے۔ سب سے آخر میں یہ 2 صاحبان یعنی عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب منظر عام پہ آئے ہیں، تو منظر عام پہ آنا تھا یا پیچھے رہ کے کام کرنا تھا، یہ خان صاحب کی ڈائریکشن تھی۔ اور 5 اگست 2023 جس دن خان صاحب اریسٹ ہوئے اور آج تک 8 مئی 2024 پارٹی کا ہر فیصلہ عمران خان نے خود کیا ہے، ایون کور کمیٹی کے ایک ممبر سے لے کے سارے ممبران تک ان کی جو اپروول ہے وہ خان صاحب نے دی۔ پولیٹیکل کمیٹی کے اندر جس شخص کو
शामिल करना है, जिस शख्स को निकालना है, ये अप्रूवल खान साहब करते हैं। इसी तरह कब एहतजाज होना है, किस जगह पे एहतजाज होना है, किस किस्म का एहतजाज होना है, इसकी अप्रूवल आज भी खान साहब करते हैं। और खान साहब पार्टी के तमाम मामलात को अभी भी खुद चला रहे हैं। किसी शख्स का बानी पीटीआई तक गलत रिपोर्ट दी जाती है, सऊदी अरेबियन की नहीं जी, गलत बात है। देखें, मुझे तो बताने दीजिए, क्योंकि ये मेरे रिलेटेड है। खान साहब को क्या सिर्फ अकेले हम मिलते हैं? क्या खान साहब को खान साहब की फैमिली नहीं मिलती? क्या खान साहब को खान साहब के दीगर वकला नहीं मिलते? क्या मैं, शुएब शाहीन या शिबली फराज साहब ही सिर्फ मिलते हैं? सवाल ये है कि जब आप गलत काम करते हैं तो उसका गलत नतीजा निकलता है। मैं इस वक्त यहाँ पर किसी शख्स के खिलाफ कोई बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ उनसे कहूँगा कि आप पार्टी का जो निज़ाम है उसको तबाह बर्बाद मत करें। ये साजिश पार्टी के खिलाफ 9 मई और 9 मई से पहले और बाद में की गई कि पार्टी को तबाह किया जाए, लेकिन अब ये जो साजिश है ये पार्टी के अंदर से लोगों को उठाया जा रहा है कि वो पार्टी के खिलाफ खड़े हों। मैं सिर्फ एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इमरान खान पहले भी पार्टी को चला रहे थे और आज दिन तक हम यहाँ पे 1 घंटे से खड़े हैं धूप में, सिर्फ इसलिए कि खान साहब का सारा पैगाम आप तक पहुँचाएं, क्योंकि पहले जो लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो अंदर नहीं गए थे। तो खान साहब का हर पैगाम, हर हुक्म, हर चीज़ के लिए हम सब की जान कुर्बान है और हम लोगों ने कभी डिसिप्लिन वायलेट नहीं किया। हमारे लिए सबसे प्राइमरी चीज़, सबसे मुकद्दस चीज़ इमरान खान की पार्टी और इमरान खान का मिशन है। हमारी अपनी ज़ात का सवाल हो, हमने कभी ये नहीं कहा मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, मुझे कोई ओहदा नहीं दिया गया, मैंने आज तक किसी से ना ओहदा मांगा है, ना मैं ओहदे का मुतमन्नी हूँ। लेकिन यहाँ अगर किसी एक को कोई एक ख़ास ओहदे के लिए नहीं सिलेक्ट किया जाता या खान साहब उसको नहीं देते तो वो बाहर आके पब्लिक में ये इंप्रेशन देते हैं कि जैसे सारी पार्टी जो है वो हाईजैक हो चुकी है। पार्टी आज भी उसी तरह से कायम है। इमरान खान ही यार फैसला कर रहे हैं और इस किस्म की बातों में कोई सदाकत नहीं। एक चीज़ शेर अफजल मरमत ने मौजूदा जो आपकी एहतजाज की कैंपेन है ना सिर्फ उससे खुद को अलहदा कर लिया और उन्होंने एक चैलेंज छोड़ा है तमाम लीडरशिप के लिए कि आप मुझे बंदे बाहर निकाल के दिखाएं। किस तरह से बंदे निकालें? मैं समझ पहली बात तो एक बात बता दूं, अब इस वक्त पार्टी को बाहर से खतरा नहीं है। हर वो काम कर लिया है हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने जो वो मुंह की खाई है। हमारे लोग उठाए, किंग्स पार्टियों में शामिल किए, हर वो काम किया, मगर उसका फ़ायदा उनको होने के बजाय उल्टा नुकसान हुआ। अब बज़ाहिर ये लगता है कि हमारी पार्टी के अंदर तकसीम कराने की नीयत से कोई ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो मुनासिब नहीं है। बाकी किसी का ये कहना कि बंदे बाहर निकालो, मैं आपको कहता हूँ, मुझे बताएं, मुझे ट्रेन मार्च मैंने किया है पाकिस्तान का, जब से 9 मई के बाद नहीं, पिछले 2 साल में पहला कामयाब तरीन ट्रेन मार्च किया है। और सिंध में जब कोई नहीं जा सकता था और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पब्लिक निकली है, आपके पूरे मीडिया ने डायरेक्ट रिपोर्ट किया है। और हम बंदे भी निकालेंगे। पार्टी सिर्फ इमरान खान की है, हम सब इमरान खान के सिपाही हैं। जो इमरान खान के वीएन के खिलाफ चलेगा वो हमारा नहीं है। जी आप एक चीज़ जो है वो मैं जनाब को अर्ज़ कर दूं कि आज एक बहुत अहम फैसला भी हुआ है। चौधरी इश्तियाक अहमद खान जी, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल, एक बहुत अहम फैसला आज हुआ है जिसमें बुशरा बीबी साहबा को बनी गाला की सब जेल से अडियाला जेल में मुंतकिल किया गया है। हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं और इमरान खान के उस विजन के साथ हम सब खड़े हैं जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हमें अपनी जान का ख़तरा नहीं है, हम अपनी जान इस मुल्क के लिए कुर्बान करने को तैयार हैं। और उन्होंने प्रैक्टिकली इस बात को साबित कर दिया कि आज तक वो मर्द आहन की तरह खड़े हैं और उन्होंने कोई डील नहीं की है। वो लंदन नहीं भागे हैं, वो सऊदी अरब नहीं गए हैं, वो बीमार नहीं हुए हैं। उन्होंने हर फैसले का, हर मुकदमे का जमा मर्दी से मुकाबला किया है और हम तवक्को करते हैं कि बुशरा बीबी साहबा को इस अडियाला जेल में वो तमाम सहूलियात दी जाएंगी जिनकी वो हकदार हैं। और ये उस नैरेटिव जो डेवलप किया गया था कि शायद हम जेलों से भाग रहे हैं, उसकी हमने खुद पिटीशन फाइल करके फैसला करवा के उस नैरेटिव को दफन कर दिया है कि हम हर तरह की तकलीफ, मुश्किल बर्दाश्त करने को तैयार हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं तमाम लोगों को ये कहूँगी जो ये समझते हैं
کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ورکر کسی بھی لیڈر یا کسی بھی اس کے باتوں میں آ کے لڑائی ہوگی. ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے, آئین اور قانون کی پاسداری. عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں, وہی رہیں گے. انہی کے کہنے پہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ نکلتے ہیں. سب کی لڑائیاں, چاہے وہ پاکستان کے اداروں کی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی ہے. میں یہ بات کہہ دوں کہ پاکستانی جو پاکستان کے اندر یا اوورسیز پاکستانی ہیں, وہ صرف ایک شخص کو دیکھتا ہے جس لیڈر کا نام ہے عمران خان. اگر ہم یہ کہیں, کوئی یہ کہے لیڈر بھی آ کے کہ خان صاحب اکیلے تھے اور کوئی چھپ گیا تھا, تو نادیہ خٹک تھی. یہ نادیہ خٹک نہیں, پی ٹی آئی کا ورکر تھا. لیکن نہ ہم آئین توڑیں گے نہ قانون توڑیں گے. میں ایک چیز جانتی ہوں, آپ سب کچھ بن جائیں, پہلے خان کو آئین اور قانون کے ذریعے باہر نکالیں. نہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی ورکر میں کوئی بھی انتشار تھا, نہ ہے اور نہ ہوگا کسی کی بھی وجہ سے, کیونکہ ہم سب اس پاکستان کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کی وجہ سے ہم سب کا احترام کرتے ہیں. میرے لیے تمام وہ لیڈر جو اس وقت چاہے سینٹ میں ہیں, چاہے وہ قومی اسمبلی میں, چاہے وہ صوبائی اسمبلی میں, میرے لیے وہ قابل احترام ہے. میں پہلے دن سے لے کے آج دن تک یہاں آئی ہوں, کبھی یہ نہیں کہتی, کیونکہ جب میرا خان لیڈر ہے وہ اندر جیل میں ہے. اور اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ کل 9 میں میں نے اپنی ہوش سے لے کے آج دن تک 6 ستمبر دیکھا ہے, 7, 8, 14 اگست اور 23 مارچ دیکھا ہے, یہ 9 مئی نہیں ہے اور 8 فروری ہے. اور میں یہ کہہ دوں کہ میرے پاکستان کو یا میرے پاکستان کی سیاست کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور نہ ہماری پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کارکنان. آپ سب اپنی لڑائیاں اس وقت تک رکھیں جب تک خان باہر نہیں آتا. آپ کو جو چاہیے آپ کو مل جائے گا, لیکن ہمیں ہمارے ورکر کو, پاکستان کی قوم کو صرف عمران خان چاہیے. نہ ہم قانون توڑتے ہیں, اور میں یہ کہوں گی کہ سب کی معصومیت پہ کیا کہنا, لیکن پاکستان کی قوم باشعور ہے. ہمیں عمران خان نے ایک ہی بات بتائی ہے, میرے پاکستانیوں, جو کہ وہ آئے گا اور آ کے وہی کہے گا اور وہی سب کو کال دے گا, اور اس کا نام ہے عمران خان. عمران خان زندہ باد, پاکستان زندہ باد.